حضرات محترم، قدرتاللہ شہاب ہمارے ملک کے ایک نامور بیوروکریٹ تھے، اور ان کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے صاحب طرز ادیب اور انشاء پرداز بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی، شہاب نامہ۔ شہاب نامہ میں قدرتاللہ لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ کہتے ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑی نورانی صورت، بزرگ آدمی تھے۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ میں پرائمری اسکول کے اندر ٹیچر ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ان کی شادی کر سکوں، اور نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں حج کر سکوں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں حج بھی کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کی شادی بھی کروں۔ نرینہ اولاد بھی میری کوئی نہیں، اور انکم کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ مجھے جو بنجر زمینیں ہیں وہ الاٹ کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے ایک بنجر زمین الاٹ کر دیں، تو میں اور میری بیٹیاں مل کر اس کو آباد کریں گے، اور پھر اللہ جو ہمیں اس میں سے جو برکت عطا کرے گا اس میں سے انشاءاللہ ہم باقی کام بھی کر لیں گے۔ کہتے میں نے اس کی بات کو سنا، اور میں نے اسے کہا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ تشریف لائیے گا۔ اس 1 ہفتے کے دوران کہتے میں نے اس کی تحقیق کروائی، اس کے گاؤں سے پتہ کروایا کہ بندہ صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ بالکل صحیح ہے، بہت نیک آدمی ہے، واقعتاً اسکول ٹیچر ہے، بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اس کی اپنے علاقے میں، اور واقعی اس سے کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو کہتے جب میرا اطمینان ہو گیا تو میں نے جب دوبارہ وہ آئے تو میں نے انہیں 1 مربع زمین جو 25 ایکڑ اس کو الاٹ کر دی۔ 90 سال کا کہتے ہوتا تھا یہ ایگریمنٹ۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عرصہ گزر گیا، کہتے اس بات کو میں بھی بھول گیا۔ چلتے چلاتے بہت دیر کے بعد، اس زمانے میں کہتے میں صدر ایوب خان کا سیکرٹری تھا، اور میری پوسٹنگ ریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی۔ ایک دن کہتے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک رجسٹرڈ لیٹر ملا، اور صدر ایوب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے لیٹر کو کھولا، تو لیٹر کھولا، پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدر ایوب نے کہا کیا ہوا؟ کہتے وہ لیٹر اسی بوڑھے اسکول ٹیچر کا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جناب آپ مجھے بھول گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو نہیں بھولا۔ میں فلاں ٹیچر ہوں، فلاں سن کے اندر آپ نے مجھے یہ زمین الاٹ کی تھی، تو میں نے اور میری بیٹیوں نے مل کر اس زمین کو آباد کیا۔ اللہ نے ہمیں خوب خیر و برکت عطا فرمائی۔ میں نے، میری بیوی نے، میری بیٹیوں نے، سب نے حج بھی کیا، ان کی ماشاءاللہ شادیاں بھی ہو گئی۔ تو قدرتاللہ صاحب ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اب مجھے اس زمین کی حاجت نہیں، اب یہ کاغذات میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، اب آپ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ کہتے یہ پڑھ کے میں رو دیا، اور صدر ایوب بھی رو دیے کہ ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ دولت ہے جس کا نام ہے قناعت۔ قناعت کی دولت ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گویا قناعت کی دولت بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے، کیونکہ صرف اس چیز سے اطمینان ملے گا جو اللہ کے ذکر میں سے ہو۔ تو جس کو اللہ قناعت کی دولت نصیب فرما دے، اسے اللہ دلوں کا اطمینان نصیب فرما دیتا ہے، اس کو بے سکونی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ دولت نہ ہو تو انسان بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، ڈپریشن کی بیماری رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے۔ یہ بیماریاں ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قناعت کی دولت ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ قناعت کی دولت نمازوں سے چیک نہیں ہوتی۔ کوئی کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ روزہ بھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، حج بھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس کا ٹیسٹ عام زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر قناعت کی دولت ہے کہ نہیں ہے، تو دسترخوان پہ چیک کیجئے۔
جب آپ کے ساتھ 5-7 ساتھی اور بیٹھے ہوں اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی؟ میرے اندر قناعت کی دولت ہے، یہ چیک کرنا ہو تو شادی حال میں چیک کیجیے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے اندر قناعت کی دولت ہے، یہ چیک کرنا ہو تو وہاں چیک کیجیے جہاں کوئی چیز فری تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں ایک کی جگہ 2 لینا چاہتا ہوں، یا میں ایک بھی نہیں لینا چاہتا، دوسرے ساتھی کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فرمایا کہ یہ انسان جو ہے اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اگر اس کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ مجھے 2 وادیاں دی جائے، اور کہا یہ قبر کی مٹی ہے جو اس کے پیٹ کو بھرے گی، اور اگر یہ دولت اللہ انسان کو دنیا کے اندر نصیب فرما دے تو سمجھیے وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ دولت اس کو ملے گی جس کو اللہ نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، کیا ہمارے اندر قناعت کی دولت ہے؟ اگر ہے تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔